بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 36۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، کل سے استعارہ کے بارے میں بحث کا آغاز ہو چکا تھا۔ کل ایک مقدماتی گفتگو تھی استعارہ کے بارے میں، اور آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ استعارہ کی تعریف کیا ہے، یعنی استعارہ کی لغوی تعریف کیا ہے، استعارہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور اسی طرح ارکان استعارہ کون کون سے ہیں۔ جہاں تک استعارہ کے یعنی لفظ استعارہ کی لغوی معنی کی بات ہے، تو استعارہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے مال کو بطور عاریہ طلب کرنا، کسی سے مال کو عاریتاً طلب کرنا۔ عاریتاً یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کسی سے مثلاً اس کا کوئی چیز لے لیتے ہیں، آپ استعمال کر کے واپس دے دیتے ہیں، اور اس کا پھر عوض بھی آپ اسے نہیں دیتے، یعنی فری میں آپ کسی کا چیز استعمال کر کے واپس دے دیتے ہیں، عین باقی رہتا ہے لیکن آپ اس سے استفادہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہو گیا عاریہ، اس کو عاریہ کہتے ہیں۔ تو عاریتاً کسی سے مال طلب کرنا، اس کو لغت میں کہتے ہیں استعارہ۔ استعارہ کا جو لغوی معنی ہے مال کو بطور عاریہ کسی سے طلب کرنا۔ جہاں تک استعارہ کی اصطلاحی تعریف ہے، تو استعارہ اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال کرنا، جبکہ ان دو معانی کے درمیان مناسبت مشابہت کی ہو، ساتھ کوئی قرینہ بھی ہو کہ جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں یہ لفظ معنی اصلی میں استعمال نہیں ہوا، یعنی لفظ کو کسی اور معنی میں، اس معنی میں استعمال کرنا کہ جس معنی کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر اگر وہ مناسبت یعنی معنی اصلی اور معنی مجازی کے درمیان کے جس معنی میں آپ نے بعد میں لفظ استعمال کیا ہے جبکہ اس کے لیے لفظ وضع نہیں ہوا، اگر ان دونوں کے درمیان مشابہت مناسبت جو ہے وہ اگر مشابہت کی نہ ہو، کوئی اور ہو، تو وہ مجاز مرسل ہے، لیکن اگر ان دو معانی کے درمیان مناسبت مشابہت کی ہو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ استعارہ ہو جائے گا۔ ہاں، ساتھ ایک قرینے کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں پر لفظ جو ہے وہ معنی اصلی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ اب آتے ہیں ارکان استعارہ کی طرف۔ استعارہ کی 3 ارکان ہیں، 3 رکن ہیں۔ ایک ہے مستعار من، دوسرا ہے مستعار لہ، اور تیسرا ہے مستعار۔ اب مستعار من کا مطلب کیا ہے؟ مستعار من کیا ہوتا ہے؟ تو مستعار من وہی چیز ہے کہ جو تشبیہ میں آپ نے پڑھا تھا نا، مشبہ بے، اسی کو مستعار من کہتے ہیں یہاں پر۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بحث استعارہ کی ہے تو اس کو یہاں پر مستعار من کہتے ہیں، تشبیہ کے باب میں اس کو مشبہ بے کہتے ہیں۔ چیز وہی ہے۔ مثلا زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے۔ اب یہاں پر اسد کیا ہے؟ مشبہ بے ہے۔ تو رأیت اسدا فی المدرسۃ، میں نے مثلا شیر کو دیکھا مدرسے میں، یہاں پر وہ یعنی میں نے شیر کو دیکھا مدرسے میں، تو یہاں پر شیر کا جو مصداق حقیقی ہے، جو معنی وضعی ہے، وہ کیا ہے؟ وہی مشبہ بہ ہے، وہی مستعار من ہے۔ مستعار لہ یعنی مشبہ، یعنی جس چیز کی آپ کسی اور چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں تو اس کو تشبیہ کے باب میں مشبہ کہتے ہیں، یہاں پر استعارہ کے باب میں مستعار لہ کہتے ہیں۔ مثلا زید کل اسد میں زید کیا ہے؟ زید مشبہ ہے۔ تو رأیت اسدا فی المدرسہ میں کیا ہے؟ رجل شجاع، کہ جس کی آپ تشبیہ دے رہے ہیں شیر کے ساتھ، تو رجل شجاع اس مثال میں کیا ہے؟ مستعار لہ ہے۔ مستعار یعنی وہ لفظ جس کے ذریعے سے استعارہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ لفظ کہ جو آپ پریکٹیکلی جملے میں ظاہر طور پر لے کر آتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر قیاس کرتے ہیں۔
تو اس رأیت اسدن فی المدرسے میں لفظ مستعار کیا ہے؟ وہ اسد. اب یہاں پر فرق ہے، تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کو ذکر کیا جاتا ہے. استعارے میں کیا ہوتا ہے؟ استعارہ میں یہ ہوتا ہے کہ فقط ایک لفظ مستعار کو ذکر کیا جاتا ہے جو ہو سکتا ہے مشبہ ہو یا مشبہ بہ ہو، اور اس سے مراد دونوں لیے جاتے ہیں. یہاں پر ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہے، ایک اور بات، وہ یہ ہے کہ استعارہ اسم جنس یا علم جنس میں تو ہوتا ہے لیکن علم شخصی میں نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اسے کلی فرض کیا جائے. اسم جنس کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، یعنی جنس کی دلالت جو ہوتی ہے وہ حیات پر ہوتی ہے، اور اس کے ذیل میں پھر خود کئی انواع ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ عالمی جنس ہے. عالمی جنس کیا ہوتا ہے؟ عالمی جنس یعنی جنس کے ذیل میں کبھی کبھار کوئی ایک ایسا نوع ہوتا ہے کہ جو نمایاں ہوتا ہے اور اس کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے، اس کا ایک الگ پہچان ہوتا ہے، تو اس کو عالمی جنس کہتے ہیں. ایک لحاظ سے ہم دیکھیں تو وہ عالم ہے، یعنی جنس کے اعتبار سے وہ خاص ہے، تخصیص رکھتا ہے. لیکن دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ایک بذات خود ایک جنس ہے، اس کی دلالت بذات خود ایک حیات پر ہوتی ہے. مثلا اقرب. اب اقرب کیا ہے؟ اقرب جو ہے اسم جنس ہے، ہر بچو کو کہتے ہیں اقرب، یعنی بچو، عربی میں بچو کو اقرب کہتے ہیں، تو یہ اسم جنس ہے. اب اسی اقرب کی ذیل میں ایک خاص قسم کا بچو ہوتا ہے جس کو ام اوریت کہتے ہیں. ایک خاص قسم کا بچو ہوتا ہے جس کو ام اوریت کہتے ہیں. یہ ام اوریت کیا ہے؟ کیا یہ اسم جنس ہے؟ اسم جنس تو نہیں ہے، کیونکہ یہ خود اسم جنس کے ذیل میں ہے، یہ اس کا ایک نوع ہے. اس کو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو عالمی جنس کہا جاتا ہے. لہٰذا اسم جنس ہو یا عالمی جنس ہو، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یعنی ایک سے زیادہ پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں. یدل علی الکثیرین، اکثر پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں، اسم جنس ہو یا عالمی جنس ہو. یعنی ایک اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ دونوں نکرہ ہیں اور اس لحاظ سے ایک جیسے ہیں. لیکن پھر ان دونوں میں فرق بھی ہے. فرق یہ ہے کہ جو اسم جنس ہوتا ہے اس کی دلالت حیات پر ہوتی ہے، یعنی اسم جنس کی جو دلالت ہے وہ حیات پر ہوتی ہے. اسم جنس کی نظر جو ہے وہ ماہیت اور حیات و حقیقت کی طرف، یعنی اسم جنس حیات و حقیقت کی طرف ناظر ہے. لیکن جہاں تک عالمی جنس کی بات ہے تو عالمی جنس کی جو دلالت ہے وہ افراد پر ہوتا ہے، افراد ہے، یعنی اسم جنس عالمی جنس جو ہے وہ افراد کی طرف ناظر ہوتا ہے، وہ حیات کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ حیات کے ساتھ جو کام ہے وہ اسم جنس کا ہے. ان دونوں کے درمیان ایک اور فرق بھی ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ جو علم جنس ہوتا ہے وہ لفظاً معرفہ ہوتا ہے، یعنی معنن تو نکرہ ہوتا ہے علم جنس لیکن لفظاً معرفہ ہوتا ہے. ام اوریت مثلا، تو لفظاً اس کے جو مثلا لفظی اعتبار سے جو اس کے احکام ہیں وہ معرفہ کے ہوتے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. لیکن اسم جنس جو ہوتا ہے وہ لفظاً بھی نکرہ ہوتا ہے اور معنن بھی نکرہ ہوتا ہے. لہٰذا اسم جنس یا علم جنس کو تو بطور مستعار آپ قرار دے سکتے ہیں، ان میں تو ہوتا ہے، لیکن علم شخصی میں نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اسے کلی فرض کیا جائے. کیا مطلب کلی فرض کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک علم شخصی ہو، کسی خاص بندے کا نام ہو، لیکن بعد میں اس نام کے اندر عمومیت آئے، آپ کسی اور معنی میں اس نام کو استعمال کریں، ایک ایسے معنی میں کہ جو ایک کلی مفہوم ہو. وہ کیسے؟ وہ ایسے مثلا لفظ قریش ہے، قریش ایک بندے کا نام تھا اور ایک بندے کا نام ہے، لیکن بعد میں اس کے تمام یعنی اس بندے کے آل اولاد کے لیے بھی قریش کا لفظ استعمال کیا گیا، پورے قبیلے کے لیے قریش کا لفظ استعمال کیا گیا. تو قریش جب تک علم شخصی تھا، کسی بندے کا نام تھا، تب تک تو آپ اس کو بطور استعارہ نہیں لے سکتے تھے. لیکن ہاں جب بعد میں کلی فرض کیا گیا،
قریش سے جب مراد ایک قبیلہ لیا گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا حاتم طائی، حاتم ایک بندے کا نام تھا تاریخ میں. اب وہ عالمی شخصیت، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے بطور استعارہ. لیکن بعد میں حاتم کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ کلی فرض کیا گیا. ہر سخی بندی کے لیے جو ہے وہ حاتم کا لفظ بولا جاتا ہے. تو بعد میں جب کلی فرض کیا گیا تو پھر اس کے استعمال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نقطہ نہیں ہے. تعریف الاستعارت و بیان انواعها، استعارہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ارکان استعارہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو استعارہ کی مختلف تقسیم بندیاں ہیں اس کے بارے میں صاحب کتاب بحث کریں گے. الاستعارۃ لغۃ من قولہم استعار المال طلبہ عاریۃ. لغت میں استعارہ کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ لغت میں استعارہ کا مطلب ہے مال کو بطور عاریہ طلب کرنا. مال کو بطور عاریہ طلب کرنا، جس طرح کہ مثلا عربی لوگ کہتے بھی ہیں استعار المال، یعنی کسی سے بطور عاریہ مال کو طلب کرنا. واصطلاحاً، اصطلاح میں استعارہ کسے کہتے ہیں؟ ہی استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له فی اصطلاح التخاطب لعلاقۃ المشابہہ مع قرینۃ صارفۃ عن ارادۃ المعنی الاصلی. استعارہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ استعارہ اصطلاح میں اسے کہتے ہیں، اصطلاح تخاطب میں، کہ جب آپ ایک لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ جس کے لیے وہ وضع نہیں کیا گیا. ہاں، جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور جس معنی میں آپ ابھی اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں جبکہ اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا، ان دونوں کے درمیان جو مناسبت ہوگی، جو علاقہ ہوگا، وہ مشابہت کا ہوگا. اگر وہ علاقہ مشابہت کا ہو تو یہ استعارہ ہے. مشابہت کا نہ ہو، کوئی اور علاقہ ہو، تو پھر وہ مجاز مرسل بن جائے گا. ساتھ ایک قرینہ بھی ہونا چاہیے، قرینہ صارفہ، کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ یہاں پر یہ لفظ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوا. والاستعارۃ لیست الا تشبیہا مختصرا لیکنہا ابلغ منہ. فرماتے ہیں کہ استعارہ نہیں ہے، اگر ہے تو کیا ہے؟ تشبیہ ہے. استعارہ بھی ایک تشبیہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تشبیہ میں بھی آپ ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کر کے سمجھاتے ہیں، ایک مطلب سمجھا رہے ہوتے ہیں. استعارہ میں بھی یہی چیز ہے بعینہ اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہاں، ایک تشبیہ مختصر ہے، ایک تشبیہ مختصر ہے. تشبیہ میں مشبہ ہوتا ہے، مشبہ بہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھار ادات تشبیہ ذکر کیے جاتے ہیں، کبھی کبھار وجہ شبہ بھی ساتھ لایا جاتا ہے. استعارہ میں یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، فقط ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور بس. کقولک رأیت اسدا فی المدرسہ، رأیت اسدا فی المدرسہ، مثلا میں نے شیر کو دیکھا مدرسے میں، میں نے مدرسے میں شیر کو دیکھا. اب مدرسے میں شیر کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا. مدرسوں میں تو شیر نہیں آتا. تو پھر جب آپ کہتے ہیں کہ رأیت اسدا فی المدرسہ، میں نے مدرسے میں شیر کو دیکھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں نا، فقط لفظ اسد کا استعمال ہے، یعنی لفظ مستعار کا استعمال ہے، اور وہ یہاں پر مستعار من ہے، اور کسی بھی چیز کا استعمال نہیں ہے. نہ تو مستعار لہ کو لے کر آئے ہیں، نہ وجہ شب لے کر آئے ہیں، نہ ادوات میں یعنی نہ تو کوئی حرف لے کر آئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہو. کچھ بھی لے کر نہیں آئے. تو یہ تشبیہ ہی ہے لیکن مختصر ہے. فاصل هذه الاستعارہ رأیت رجلا کالاسد فی الشجاعہ. اب اس کی اصل کیا ہے؟ رأیت اسدا فی المدرسہ. اگر ہم اس کی وضاحت کریں تو ہم کیسے کہیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ اس کی وضاحت کیا ہے؟ رأیت رجلا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، کل اسد، کہ جو شیر کی طرح تھا. کس میں؟ شجاعت میں. یعنی میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو شجاعت میں شیر کی طرح تھا. یعنی وہی تشبیہ ہی ہے لیکن مختصر انداز میں ہے، بہت ہی مختصر انداز میں ہے. اب یہاں پہ دیکھو حذفت المشبہ رجلا، یعنی جو کہ مشبہ ہے کہ جو رجل ہے اس مثال میں اس کو بھی حذف کیا گیا ہے. وحذفت الادات الکاف، ادوات و تشبیہ کو بھی حذف کیا ہے کہ جو یہاں پر کاف ہے اس کو بھی حذف کیا ہے. وحذفت
وجہ شب، وجہ تشبیہ یا وجہ شب، وجہ شب کی جو شجاعت ہے اس کو بھی حذف کر دیا گیا ہے. وَأُلْحِقَهُ بِقَرِينَةِ الْمَدْرَسَةِ لِتَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّكَ تُرِيدُ بِالْأَسَدِ شُجَاعًا. فقط کیا ہے، ان تمام چیزوں کو حذف کر کے ایک قرینہ ساتھ لگا دیا ہے اسد کے ساتھ، مستعار من کے ساتھ، جس کو آپ مستعار کہتے ہیں، یعنی مستعار اس لحاظ سے کہ اسی کے ذریعے سے استعارہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ فقط ایک قرینہ لگا کر مشبہ کو بھی حذف کیا گیا ہے، ادوات و تشبیہ کو بھی حذف کیا گیا ہے، وجہ شب کو بھی حذف کیا گیا ہے. بس فقط آپ ایک لفظ لے کر آئے ہیں، ساتھ ایک قرینہ لے کر آئے ہیں، اور ان سے آپ یہ تمام چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اختصار ہے نا، تشبیہ سے بھی زیادہ مختصر ہے. وارکان الاستعارۃ ثلاثۃ، فرماتے ہیں کہ جو استعارہ کے ارکان ہیں وہ کل 3 ہیں. مستعار من، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہو المشبہ بہ فی المثال المذکور. فرماتے ہیں مستعار من وہی مشبہ بہ ہی ہوتا ہے کہ جو تشبیہ میں آپ جس کو مشبہ بہ کہتے ہیں، اور اوپر مثال میں رأیت اسدا فی المدرسے میں جو مشبہ بہ ہے وہی مستعار من بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہی حقیقی جو شعر ہے، اسد کا جو حقیقی مصداق ہے. مستعار لہ، دوسری چیز ہمارے پاس ہے مستعار لہ، وہو المشبہ فی المثال. وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ مشبہ ہے. تشبیہ میں، یعنی تشبیہ کے باب میں آپ جس کو مشبہ کہتے ہیں، یہاں پر ہم اس کو مستعار لہ کہتے ہیں. وہی چیز ہے. اوپر مثال جو دی گئی اس میں جس چیز کی تشبیہ دی گئی، یعنی رجل شجاع، اس کو کہتے ہیں مشبہ. وَيُقَالُ لَهَا طرفان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطراف استعارہ. جس طرح اطراف تشبیہ مشبہ اور مشبہ بہ ہے، یہاں پر یہ بھی طرف استعارہ ہے. مستعار، ایک اور چیز ہمارے پاس کیا ہے ارکان استعارہ میں سے؟ وہ ہے مستعار، لفظ مستعار. وَهُوَ اللَّفْظُ الْمَنْقُولُ، وہ لفظ کے جو باقاعدگی سے ذکر کیا جاتا ہے. یعنی اگر کلام میں مشبہ ذکر ہو، کیونکہ استعارہ میں مشبہ بہ اور مشبہ یعنی مستعار من اور مستعار لہ میں سے ایک ذکر کیا جاتا ہے، تو اگر مستعار من ذکر ہو باقاعدگی سے جو نظر آ رہا ہو اور مستعار لہ کو حذف کیا گیا ہو، تو وہی مستعار من جو ہے مستعار ہوگا. اور اگر مستعار لہ کو ذکر کیا گیا ہو، مستعار من کو حذف کیا گیا ہو، تو جو ذکر ہوگا، جو منقول ہوگا، وہی مستعار بھی ہوگا. فَكُلُّ مَجَازٍ يُبْنَى عَلَى التَّشْبِيهِ يُسَمَّى اسْتِعَارَةً وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ عَدَمِ ذِكْرِ وَجْهِ الشِّبْهِ وَلَا أَدَاةِ التَّشْبِيهِ بَلْ وَلَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ تَنَاسِ التَّشْبِيهِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَقَعَتِ الِاسْتِعَارَةُ فَقَط، مع ادعاء ان المشبہ فرد من افراد المشبہ بہ الکلی. فرماتے ہیں کہ ہر وہ مجاز کہ جس کی بنیاد تشبیہ پر ہو، یعنی ہر وہ مجاز کہ جس میں مناسبت تشبیہ کی ہو، مشابہت کی ہو، اس کو استعارہ کہا جاتا ہے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر مجاز میں مناسبت یعنی معنی وضعی اور معنی غیر ما وضع لہ، اگر ان دونوں کے درمیان مناسبت مشابہت کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر وہ مجاز مرسل ہوگا، اگر مشابہت کی ہو تو پھر وہ استعارہ ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ضروری ہے کہ استعارہ میں نہ تو وجہ شب ذکر ہو کیونکہ وہ تشبیہ سے مختصر ہے، اور نہ اس میں ادوات تشبیہ میں سے کوئی ذکر ہو. یہ تو ویسے بھی ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ یہاں پر تشبیہ دی ہی نہیں گئی ہے، بلکہ پھر کیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو مثلا مستعار لہ ہے، یہ مستعار من کے ہی افراد میں سے ہیں، مستعار من کے ہی جنس میں سے ہے. یہ آپ تصور کریں گے. بات آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ رأیت اسدا فی المدرسہ، تو تشبیہ کی طرح نہیں ہے کہ آپ اس میں کیا کرتے ہیں، ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں. نہیں، اس میں ہے کہ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میں نے اس جملے میں تشبیہ دی ہی نہیں ہے. تصور یہ کرنا ہے، فرض یہ کرنا ہے، بلکہ آپ نے یہ تاثر دینا ہے سامنے والے کو کہ رجل شجاع تو باقاعدگی سے اسد کے جنس میں ہی ہے. اب اسد کے جنس میں ہم کیسے رجل شجاع کو لے کر آئیں؟ نہ تو رجل شجاع کا دم ہے، نہ اس کے پنجے ہیں، نہ اس کی شیر کی طرف بال ہے. ہاں، آپ یہاں پر فرض کریں گے کہ جنس ہے شجاعت، یعنی آپ صفت شجاعت کو جنس قرار دیں گے، اور اس کے 2 افراد ہیں، ایک اسد ہے اور ایک رجل
شجاع ہے، اور یہاں پر ہم نے لفظ اسد سے رجل شجاع مراد لیا ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ اس اسد کے مثلا دو معنی ہیں، ایک وہی معنی اصلی ہے اور دوسرا معنی مجازی جو کہ رجل شجاع ہے، اور یہ بھی شجاعت میں رجل شجاع کے ساتھ اس جنس میں معذرت اسد کے ساتھ اس جنس میں بھی یہ رجل شجاع شامل ہے۔ آپ یہ تصور کریں گے مع ادعاء، یعنی ساتھ آپ یہ دعویٰ بھی کریں گے کہ ان المشبہ فرد من افراد المشبہ به الکلی، یعنی آپ یہ دعویٰ کریں گے، یہ آپ ادعا کریں گے، حقیقت میں تو نہیں ہے، ادعا کریں گے کہ جو مشبہ ہے یہ مشبہ به کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ بأن يكون اسم الجنس أو علم الجنس ولا تتأتى الاستعارة في العلم الشخصي لعدم إمكان دخول شيء في الحقيقة الشخصية لأن نفس التصور الجزئي يمنع من تصور الشركة فيه۔ یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہم نے اوپر کیا بھی ہے کہ جب ہم یہ تصور کر رہے ہیں نا استعارہ میں کہ مشبہ جو ہے وہ اصلاً بالکل مشبہ به کے افراد میں سے ہیں، یہ ہم تصور کریں گے، ہم یہ تصور نہیں کریں گے کہ مشبہ کے ساتھ کہ مشبہ کو ہم نے جو ہے مشبہ به کے ساتھ تشبیہ دی ہے، نہیں، ہم یہ تصور کریں گے کہ مشبہ جو ہے وہ مشبہ به کے افراد میں سے ہے۔ تو اب جب ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے افراد میں سے قرار دیتے ہیں تو اب اس مستعار لفظ مستعار میں یا خود بذات خود اس مشبہ به میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ اس کے ذیل میں وہ دوسری چیز بھی آ سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو مشبہ به ہے وہ اسم جنس ہو یا علم جنس ہو، تاکہ اس کے ذیل میں کوئی دوسری چیز بھی داخل ہو سکے۔ لیکن اگر وہ عالم شخصی ہے تو عالم شخصی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی دلالت فقط ایک پر ہوگی، اور اس کے ذیل میں آپ کسی اور جزئی کو کسی اور فرد کو داخل نہیں کر سکتے، لہذا ضروری ہے کہ وہ اسم جنس ہو یا علم جنس ہو۔ الا ہاں اذا افاد العلم الشخصی وصفا فیہ یصح اعتبارہ کلیا، ہاں اگر آپ کیا کرتے ہیں، اگر مثلا جو علم شخصی ہے وہ یہ فائدہ دے، وہ وصف کا فائدہ دے۔ کیا مطلب وصف کا فائدہ دے؟ یعنی علم شخصی جو ہے وہ ایسا ہو کہ آپ اس کے اندر ایک وصف کو فرض کرتے ہیں اور آپ اس وصف کو پھر کلی لے لیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ نے عالم شخصی میں ایک وصف کو فرض کیا تو پھر یصح اعتبارہ کلیا، تو پھر آپ اس کو بطور یعنی پھر اس کا بطور کلی فرض کرنا صحیح ہے، اور پھر اس کو اس کے ذریعے سے استعارہ کرنا بھی صحیح ہے، فتجوز استعارتہ، تو پھر اس کا استعارہ کرنا بھی صحیح ہے۔ کتضمن حاتم لکمال الجود، مثلا آپ لفظ حاتم ہے عالم شخصی ہے، بذات خود حاتم کے ذریعے سے آپ استعارہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ اس کے ضمن میں جود و سخا کو فرض کرتے ہیں، یعنی جب بھی ہم حاتم کا نام لیتے ہیں تو سخاوت کا معنی بھی ہمارے ذہن میں ساتھ آ جاتا ہے، ہم جب اس صفت کو بھی حاتم کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ اس کے ذریعے سے بھی استعارہ کر سکتے ہیں۔ میں نے مثلا حاتم کو دیکھا، میں نے آج حاتم کو دیکھا، حاتم تو آج سے 1400 سال پہلے وفات پا چکا ہے، آپ نے حاتم کو کیسے دیکھا؟ ہاں کیا مطلب؟ یعنی میں نے ایک رجل شجاع کو دیکھا۔ وقص لکمال الخطابت، قص بھی شاید پہلے کسی زمانے میں کسی خطیب کا نام تھا اور کوئی مشہور خطیب تھا، اب کوئی ایسا بندہ کہ جو خطابت میں یعنی نامور ہو تو اس کے لیے قص کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اسی لفظ کو استعمال کر کے مراد لے لیتے ہیں ایک مشہور خطیب، یعنی وہ بندہ کہ جو خطابت کی فیلڈ میں کمال کا ہو۔ تو یہاں پر لفظ یہی جو لفظ مثلا قص ہے، آپ اگر اس کے ضمن میں خطابت کو، فن خطابت کو، لفظ خطابت کو فرض کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ فقط اس علم شخصی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ فیقال رأیت حاتما وقصا بدعوی کلیت حاتم وقص ودخول المشبہ فی جنس الجواد والخطیب، فرماتے ہیں کہ مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے حاتم کو دیکھا یا میں نے قص کو دیکھا، تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یعنی آپ ایک کلی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہاں پر آپ ایک کلی کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو ایک کلی فرض کر رہے ہوتے ہیں، حاتم اور قص ان دونوں الفاظ کو۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جس کے ضمن میں آپ مشبہ کو بھی داخل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کہ آپ نے حاتم کے ضمن میں کیا فرض کیا ہے؟ جواد،
قص کے ضمن میں آپ نے کیا فرض کیا ہے؟ خطابت. تو اب آپ نے جنس جواد کے ذیل میں یعنی جنس سخی کے ذیل میں آپ نے اس فرد کو بھی شامل کیا جس کے لیے آپ نے کہا کہ رأیت حاتما، اور اس فرد کو کہ جس کے لیے آپ نے لفظ قص کا لفظ استعمال کیا اس فرد کو بھی آپ نے جنس خطیب کے ذیل میں شامل کر دیا کہ جس کے لیے آپ نے لفظ استعمال کیا. تو خطیب کے ذیل میں تو وہ ہے یعنی جنس خطیب، تو اب خطیب تو وہ ہے نا، تو اس لفظ کے ذیل میں تو وہ ہے، اس جنس کے ذیل میں تو وہ ہے. تو جب آپ نے اس لفظ کو قص کے ضمن میں فرض کیا، علم شخصی کے ضمن میں فرض کیا، تو پھر کوئی مشکل نہیں. وَلِلْإِسْتِعَارَةِ أَجْمَلُ وَقْعٌ فِي الْكِتَابَةِ لِأَنَّهَا تَجْدِي الْكَلَامَ قُوَّةً وَتَكْسُوهُ حُسْنًا وَرَوْنَقًا وَفِيهَا تُثَارُ الْأَهْوَاءُ والاحساسات. فرماتے ہیں کہ استعارہ جو ہے وہ کتابت میں بھی یعنی بہت مزیدار ہیں، بہت زبردست ہیں، کتابت کو بھی جو ہے بہترین بنا دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو کلام ہے اس میں قوت آ جاتی ہے، اس میں حسن آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے. اور استعارہ کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، انسان کا جو نفس ہے یا جو انسان کے احساسات ہیں وہ بڑک اٹھتے ہیں. یعنی جب آپ استعارہ کرتے ہیں تو استعارہ سے یعنی نفس انسانی اتنا محظوظ ہوتا ہے کہ وہ بڑک اٹھتا ہے، وہ بیدار ہو جاتا ہے. تو لہٰذا استعارہ کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.